اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے، بلکہ الذکر خاص ذکر نازل کیا ہم نے قرآن کی شکل میں۔ یہ آپ کی طرف نازل کرنے کا مقصد کیا ہے اور آپ کو کیوں منتخب کیا گیا کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں تک قرآن پہنچے؟ اس کی حکمت بیان کی، اس کا مقصد بیان کیا، اس کی وجہ بیان کی۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر کے بتائیں، وضاحت کر کے سمجھائیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف کیا نازل کیا جا رہا ہے، ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے، ان کا رب ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ توریت کی طرح قرآن مجید تختیوں میں لکھ کر دے دیا جاتا اور یہ حکم اور آرڈر صادر کر دیا جاتا کہ سارے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے اپنے فہم کے مطابق قرآن کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ قرآن کو منتقل کرنے کے لیے، قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے درمیان میں رسول اللہ کو واسطہ اور ذریعہ بنایا گیا کہ آپ یہ قرآن لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ اس قرآن کو صرف منتقل نہ کیجئے، اس کے الفاظ لوگوں تک نہ پہنچائیے، بلکہ لوگوں کو سمجھائیں بھی، ان کو بتائیں بھی، وضاحت کریں، تشریح کریں، تفسیر کریں قرآن کی۔ تو رسول اللہ پھر تفسیر کرتے تھے۔ رسول اللہ کی تفسیر کرنے کے کئی طریقے ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بولتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عمل کرتے، آپ کی پریکٹس، آپ کا عمل قرآن کی تفسیر ہو جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ پہ خاموش رہے ہیں، آپ کی خاموشی بھی قرآن کی تفسیر ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ، قولی طور پہ، تقریری طور پہ، ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کر کے بتائی ہے اور سمجھائی ہے اور سکھائی ہے۔ تو دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن ہے اور دوسری حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت سے آخری خطاب کر رہے ہیں، اور آپ امت کو الوداعی خطاب میں کیا خوبصورت بات کہہ رہے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں ایک سے بڑھ کے ایک فتنہ آ جائے، بے حیائی کا طوفان ہو، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، دجال کا فتنہ ہو یا اس سے بڑے فتنے آ جائیں، جھوٹے مدعین نبوت والے آ جائیں، بڑے سے بڑا بھی فتنہ ہو، رسول اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کوئی چیز تمہیں گمراہ کر ہی نہیں سکتی، بڑے سے بڑا بھی فتنہ آ جائے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری وسنت رسولہ، رسول اللہ کی سنت۔ دین ان دو چیزوں کا نام ہے۔ ہمارے کلمہ میں بھی یہی دو چیزیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو ہی چیزیں، اور قرآن میں بھی دونوں کی اطاعت کا حکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور قبر میں بھی دو ہی سوال ہیں، پہلا سوال اللہ کے بارے میں، دوسرا اس کے نبی کے بارے میں، تیسرا اگر دین کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا دین کون سا، اسلام، تو اسلام بھی قرآن اور حدیث کا نام ہی ہے نا، اسلام بھی قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ قرآن کے بغیر بھی جس طرح ہدایت پوری نہیں ہوتی، اسی طرح حدیث کے بغیر بھی ہدایت مکمل نہیں ہوتی۔ حدیث کے بغیر آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے، اور قرآن مجید میں تو اکثر جگہوں پہ حدیث اور قرآن دونوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لوگوں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی ہے۔ کون سی نعمت یا اللہ؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، کہ اللہ نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، والحکمت، حکمت سے مراد حدیث، اس قرآن کی وضاحت، اس قرآن کی تشریح۔ اللہ نے الکتاب نازل کی، نمبر دو الحکمہ نازل کی، کیوں؟
یعظکم بہ، تاکہ اللہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، رنگ ڈھنگ سنگ سکھاتا ہے تمہیں۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں تو اور خوبصورت انداز میں بیان فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف الکتاب نازل کی، قرآن مجید، والحکمت اور حدیث نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس کتاب اور اس حکمت، قرآن اور حدیث دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہم نے آپ کو وہ علم دیا، وہ کچھ سکھایا جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ ان دو چیزوں کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کو اتنا بڑا علم دے دیا نا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ قرآن کا علم جس کے پاس ہے، اور قرآن کی تشریح، تبیین، تفسیر، وضاحت، ایکسپلینیشن حدیث کی شکل میں جس کے پاس ہے، کتنا بڑا علم ہے اس کے پاس۔ تو قرآن کے بعد دوسرے نمبر پہ جو مرتبہ آتا ہے، حدیث کا مرتبہ آتا ہے۔ تو جہاں ہم قرآن کی عظمت بیان کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں، قرآن کی شان بیان کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں، اس طرح حدیث کے بارے میں بھی کرنی چاہیے، حدیث کے ساتھ بھی تعلق، حدیث، کیونکہ تعلق دونوں کا سیم ہے۔ جس طرح قرآن کے بغیر ہدایت پوری نہیں، اس طرح حدیث کے بغیر بھی ہدایت پوری نہیں ہو سکتی۔ حدیث گفتگو کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں، لیکن محدثین کی اصطلاح میں حدیث کسے کہتے ہیں؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا کہلاتے ہیں؟ حدیث۔ آپ علیہ السلام کے اقوال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جہاں پہ رسول اللہ کا فرمان آگے وہ حدیث ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ علیہ السلام کوئی عمل کر کے بتائیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث، سنت۔ صحابی کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا و کذا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ علیہ السلام اس طرح کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دین کو عملی طور پر بھی سمجھایا، کر کے بتایا، وضو کا طریقہ کر کے سکھایا، یہ ہے عملی حدیث۔ تیسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام اگر کسی جگہ پہ خاموش رہیں، آپ کی خاموشی بھی حدیث ہوتی ہے، آپ کی خاموشی بھی قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، آپ کی خاموشی بھی شریعت ہوتی ہے، آپ کی خاموشی بھی دین کا حصہ ہوتی ہے۔ دلیل سنیے سنن ابی داؤد کی حدیث، قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی باجماعت، رسول اللہ نے سلام پھیرا، پلٹ کے دیکھا تو قیس بن عمر جو ہے وہ پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لگے ہیں۔ پوچھا قیس کیا ہوا؟ اصلاتان معا، دو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں؟ نماز تو ہو گئی، اب کیا پڑھنے لگے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فجر کی دو سنتیں رہ گئی تھیں، اب نماز کے بعد، فرضوں کے بعد وہ پڑھنے لگا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو آپ کی خاموشی کیا بن گئی؟ دین۔ آپ کی خاموشی شریعت، آپ کی خاموشی حدیث، آپ کی خاموشی سنت بن گئی، حدیث بن گئی۔ یہ سمجھ آ گیا مسئلہ ہمیں کہ اگر کسی شخص کی سنتیں فجر کی رہ گئی ہوں تو وہ نماز کے فرضوں کے فوری بعد پڑھ لے، جائز ہے، درست ہے۔ رسول اللہ نے خاموش رہ کے اس عمل کو جائز قرار دیا ہے۔ کسی کی فجر کی سنتیں رہیں، خام خواہ کا تکلف، ادھر فرض کھڑے ہیں اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور میں جلدی جلدی سے جو ہے وہ دو رکعتیں پڑھوں، جیسے بڑی جلدی میں، کیا آپ کو، آپ فرضوں میں ملیے، آئیے آپ فرضوں میں کے اندر ملیے۔ جو فرض نماز کا اجر ہے، نفل تو بعد میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ فرض اجتماعی ہوتے ہیں یا سنتیں اجتماعی ہوتی ہیں؟ فرض اجتماعی ہوتے ہیں نا، سنتیں تو انفرادی ہیں، آپ کبھی بھی پڑھ لیں، 10 منٹ بعد پڑھ لیں، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں، 10 بجے پڑھ لیں، 11 بجے پڑھ لیں، زور سے پہلے جب مرضی پڑھ لیں۔ سنتیں تو انفرادی ہیں جب مرضی، فرض تو تب ہی ہونا جب سارے اکٹھے ہیں، جماعت کھڑی ہے، تو کیوں آپ فرضوں کا ثواب جو اجر ضائع کر رہے ہیں؟ اور نبی اسلام کی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب فرضوں کی جماعت ہو رہی ہو تو کوئی نفل نماز نہیں ہوتی سوائے اس فرض کے، صرف وہی فرض ہوں گے۔ اس لیے آپ آئیے، فرضوں کے ساتھ ملیے اور اپنے فرائض مکمل کیجئے۔ خام خواہ کا تکلف امت کو تکلف میں ڈالا ہوا ہے کہ جس نے فجر کی سنتیں فجر سے پہلے نہ پڑھی، وہ فرض کے بعد پڑھ ہی نہیں سکتا، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنی ہے۔ کس نے کہا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ وہ جو بندہ میں ڈرتا ہوا کہتا ہے کہ اگر فرضوں کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنا پڑیں گی تو میں کہاں تب وضو کروں گا اور سنتیں پڑھوں گا، میں ابھی فوراً پڑھ لیتا ہوں، ابھی امام صاحب ہیں نا لمبی قرات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، تو یہ ہمارے سامنے مسئلہ آ گیا۔ تو بات لمبی ہو گئی، حدیث قولی بھی، حدیث عملی بھی، اور تیسرے نمبر پہ حدیث تقریری بھی، کہ رسول اللہ خاموش رہیں، آپ کی خاموشی بھی سنت ہے، آپ کی خاموشی بھی حدیث بنتی ہے، آپ کی خاموشی بھی شریعت اور دین کا حصہ ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز، او وصف خلقی او خلقی، رسول اللہ کے اخلاق، رسول اللہ کی صفات، رسول اللہ کا حلیہ مبارک، آپ علیہ السلام کی ان صفات پہ مشتمل جو حدیثیں ہیں
ان کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ شمائل ترمذی کے نام سے امام ترمذی نے جو کتاب لکھی وہ حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل ہیں، رسول اللہ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ علیہ السلام کے طور طریقے، آپ کی حلیہ مبارک کے بارے میں حدیثیں۔ تو یہ حدیث کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی کہ 4 چیزوں کا نام حدیث، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریر اور آپ علیہ السلام کے اوصاف اور اخلاق۔ اب یہ حدیث کی امپورٹنس نوٹ کیجئے گا۔ نمبر 1، حدیث پہ عمل کرنا واجب اور فرض ہے۔ بعض لوگوں نے کہا حدیث پہ عمل کرنا واجب اور فرض نہیں ہے، قرآن کو لو، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث کی کیا ضرورت ہے ہمیں جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے؟ ایک فرقہ بھی بن گیا اہل قرآن کے نام سے، جنہوں نے کہا حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی اسلام نے اس فرقے کے بارے میں اپنے زمانے میں کہہ دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا تھا خبردار اس بندے سے بچ کے رہنا، موٹے پیٹ والا ہوگا اور خوب کھائے پیے گا، اپنی چارپائی پہ تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا اور تمہیں یہ کہے گا کہ تمہیں حدیث کی کیا ضرورت ہے، رسول اللہ کی بات کی کیا ضرورت ہے، بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں حدیث کی شکل میں۔ حدیث قرآن کی تبیین ہے، تفسیر ہے، ایکسپلینیشن ہے، حدیث قرآن کی ڈکشنری ہے۔ تو حدیث پہ عمل کرنا واجب، جیسے نبی اسلام کی حدیث ہم نے سنائی، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تیسری چیز کا نام نہیں لیا، اور نبی اسلام نے تو یہاں تک کہہ دیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میری سنت سے منہ موڑے گا نا اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تم ایک نہیں 10 سنتوں سے منہ موڑو، ایک نہیں 10 حدیثوں سے منہ موڑ کے پھرو، اور تمہیں تمنا بھی ہو، آرزو بھی ہو، خواہش بھی ہو کہ قیامت کو رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، قیامت کو رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا بھی نصیب ہوگا، اور 10 حدیثیں بھی انکار کرتے چلو۔ رسول اللہ نے کہہ دیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی نا وہ اصل میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ یہ کرائٹیریا دے دیا، یہ معیار دے دیا۔ اور امام ابی العز الحنفی جنہوں نے عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی انہوں نے کہا توحید 2 چیزوں کا نام ہے، توحید 2 چیزوں کا نام۔ یقین کیجئے گا اگر امام ابی العز الحنفی کی یہ بات بیان کر کے ہم جماعت کھڑی کر دینا، اللہ کی قسم جمعے کا حق پورا ہو جاتا ہے۔ بات سنیے گا، کہا توحید 2 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی عبادت، اور ایک رسول کی اطاعت و فرما برداری۔ توحید 2 چیزوں کا نام۔ انہوں نے کہا جس طرح اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنے سے شرک ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے مخالف کسی اور کی اطاعت کرنے پر بھی شرک ہوتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی، رسول اللہ کی فرما برداری کر لی، اس نے حقیقت میں اللہ کی بات مان لی، اللہ کی اطاعت کر لی، کیونکہ رسول اللہ اور اللہ دونوں کی بات ایک ہے۔ دوسری بات نوٹ کیجئے گا، جہاں عمل کرنا واجب ہے حدیث کے اوپر، دوسری بات یہ ہے عمل کی قبولیت کا معیار بھی حدیث ہے۔ عمل کی قبولیت کا پیمانہ، کرائٹیریا، مقیاس، پیرامیٹر حدیث ہے۔ حدیث بتائے گی کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے، ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے صحیح رکھ رہا ہے کہ غلط رکھ رہا ہے، ایک شخص جو ہے وہ حج کر رہا ہے صحیح طریقے سے کر رہا ہے یا غلط طریقے سے کر رہا ہے، کون بتائے گا؟ حدیث بتائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ رسول اللہ کی حدیث کے خلاف، رسول اللہ کی سنت کے خلاف، رسول اللہ کے فرامین کے خلاف اگر عمل کیا تو ضائع ہے نا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ کہا گیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کیا رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، ریجیکٹڈ ہے، وہ ویلڈ نہیں ہے اللہ کے ہاں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث ویریفائی کرے گی کہ یہ اس کا عمل قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، آپ زندگی گزار رہے ہیں تو جہاں جہاں آپ رسول اللہ کی موافقت کر رہے ہیں، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں، رسول اللہ کی سنت کے مطابق چل رہے ہیں، وہاں وہاں فرشتے اللہ کی طرف سے آپ کے ایکشن پہ گڈ لگائی جا رہے ہیں، ٹک لگائی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے گڈ، اچھے سے زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن جہاں ذرا سا بھی اپنے پاؤں نکالا رسول اللہ کی مخالفت کی طرف، وہاں پہ فوراً کراس لگتا ہے، کانٹا لگتا ہے۔ اب یہ آپ کی ثواب دید ہے کہ آپ اللہ کے پاس جائیں، کتنے آپ کے نامہ مال میں ٹک ہوں گے اور کتنے کانٹے ہوں گے، آپ نے دیکھنا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع نہ کیجئے، رسول اللہ کی سنت اور آپ کی حدیث کے مطابق عمل کیجئے۔ تیسری بات نوٹ کیجئے گا، جنت کا ٹکٹ ملے گا تو رسول اللہ کی حدیث پر عمل کر کے ملے گا۔ جنت میں داخلے کا سب سے بڑا ذریعہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اسلام کی حدیث بڑی خوبصورت اور بڑی نمایاں حدیث۔ نبی اسلام نے فرمایا
کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا ومن ابا یا رسول اللہ، جنت جانے سے انکار کون کرے گا؟ نبی اسلام نے اصول بتایا، آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری سنت کو فالو کیا، میری حدیث کے مطابق عمل کیا، فقد دخل الجنہ، اس بندے نے جنت کے لیے داخلے کا ذریعہ بنا لیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس بندے نے میری حدیث کی مخالفت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تم حدیثوں کی مخالفت کر کے اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، کئی ایسے بھی فتنے ہیں نا، اپنے مسلک کو بچانے کے لیے حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ ہمارے اصول کے مطابق نہیں، ہمارے مسلک کے مطابق نہیں، ہماری خواہش کے مطابق نہیں، ہمارے مفاد کے مطابق نہیں ہے۔ بعض لوگ حدیث کو قربان کر دیں گے، اپنی خواہش قربان نہیں کر سکتے، اپنا مفاد قربان نہیں کر سکتے، رسول اللہ کے فرمان کو قربان کر دیں گے لیکن اپنے مسلوں کو قربان نہیں کریں گے، اپنے اصولوں کو قربان نہیں کریں گے۔ اس لیے یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، جنت میں داخلے کا جو ذریعہ ہے وہ رسول اللہ کی حدیث و سنت ہے۔ بلکہ امام مالک نے تو یہاں کتنی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا السنت سفینۃ نوح، سنت اور حدیث تو حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہی کامیاب رہے گا اور بچ جائے گا، وگرنہ سیلاب میں سارے بہہ جائیں گے۔ سنت رسول حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ اس لیے اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر یہ ہے کہ گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت کو فالو کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی حدیث کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ لیکن اگر رسول اللہ کی سنت کو، حدیث کو پیچھے کر دیا تو بڑے بڑے فتنوں کا سیلاب بہا کے لے جائے گا اور گمراہی مقدر ہوگی۔ اور اگلی بات سنیے گا، چوتھے نمبر پہ حدیث کی اہمیت، حدیث چیف جسٹس کی حیثیت رکھتی ہے کہ حدیث کا فیصلہ اٹل ہے، فائنل ہے، حدیث کے فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حدیث کے آنے کی ضرورت کیا سر، اگر حدیث کے آنے کے بعد آپ نے کسی اور فیصلے پر نظر رکھی نا تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے حدیث چیف جسٹس، اس کی دلیل فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی بھی مومن مرد کے لیے، کسی بھی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے ان يكون لهم الخيرة من امرهم، تو پھر اللہ رب العزت کے اور اس کے رسول کے فرمان کے آنے کے بعد ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی بچے، اس لائق ہے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا، حدیث سامنے آ گئی، اس کے بعد کوئی سیکنڈ آپشن، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، یہ وہ اصل میں تقاضا ہے نا، اصل میں زمانے کے ساتھ، اصل میں یہ نا، یہ اصل میں کر کے تعویلیں کر کے یہ اور آپشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے حدیث پر یقین نہیں ہے، حدیث پر ایمان نہیں ہے، حدیث پر عمل کرنے کی تڑپ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام کا کیا مشن تھا، کیا ان کا منہج تھا، کیا ان کا طریقہ کار تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا اس کے بعد سیکنڈ آپشن بچتا ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھنے کے لیے آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، حدیث آپ نے اکثر دفعہ سنی ہوئی، سونے کی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے قریب بلایا، ادھر آؤ، تمہیں نہیں پتہ مردوں پہ سونا حرام ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی اتاری اور ایسے پھینک دی۔ اب رسول اللہ اٹھ کے چلے گئے، دوسرے لوگوں نے کہا پکڑ لو، تمہاری انگوٹھی ہے، جا کے گھر میں دے دینا اپنی خواتین کو، یا بازار میں بیچ کے اس کی قیمت استعمال کر لینا۔ ایک بندے نے، دوسرے نے، تیسرے نے بار بار اس کو قائل کریں پکڑ لو بھائی تمہاری انگوٹھی ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، گھر والوں کے لیے تو جائز ہے، گھر لے جاؤ۔ تو کہنے لگے، کتنی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جو چیز رسول اللہ نے میرے ہاتھ سے اتار کے، اپنے ہاتھوں سے اتار کے پھینک دی ہے، میں اس کی طرف دیکھنا بھی اپنے ایمان کی توہین سمجھتا ہوں، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اے نبی تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک میرے نزدیک ایمان والے نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، میرے نزدیک یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں، میں ان کو اس وقت تک مومن سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ یا اللہ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام اختلافات میں، اپنے تمام مسائل میں آپ کا فیصلہ، اٹل فیصلہ نہ مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کو ماننے کے بعد ان کے دل میں ذرا سی گھٹن بھی نہیں آنی چاہیے کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، گھٹن بھی نہ آئے، بلکہ شرح صدر، تسلی، میرے رب کا فرمان ہے، میرے نبی کی حدیث ہے، تسلی کے ساتھ، وہ یسلموا تسلیما، تسلی کے ساتھ جب تک قبول نہیں کرتے، اللہ دلوں کی راز جانتے ہیں نا، کون حدیث پہ عمل کر رہا ہے خوشی سے اور کون جو ہے وہ مجبوری میں کر رہا ہے، اللہ جانتے ہیں۔
تو فرمایا جب تک یہ تسلی سے اور دل کی خوشی سے حدیث پر عمل نہیں کر لیتے، سنت کو سینے سے نہیں لگا سکتے، اس وقت تک میرے نزدیک یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ پانچویں اور آخری بات نوٹ کیجئے گا، حدیث ہدایت کا معیار ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے لوگو اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو تہتدو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی، آپ کی حدیث کی مخالفت کی، تو کسی صورت بھی ہدایت یافتہ ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں 5 نکات ہم نے آپ کے سامنے رکھے حدیث کی اہمیت پہ، حدیث کی فضیلت پہ، آپ کے سامنے بات آ گئی۔ اب آئیے عملی طور پہ آخر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اب حدیث کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ حدیث کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہونا چاہیے 6 طرح کا۔ انتہائی مختصر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارا عملی موضوع ہے کہ حدیث کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، 6 طرح کا۔ اور میں آپ کو بڑی ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، یہ 6 جو باتیں ہیں، 6 نکات ہیں، آج ہی ان کو اپنی زندگی میں لائیے عملی طور پر، اور ان کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کیجئے۔ حدیث کے یہ 6 حقوق ہیں، یہ 5 جو اہمیت کے نکات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اہمیت سننے کا جب آپ نے یہ 6 حقوق پورے نہ کیے حدیث کے۔ پہلا حق یہ حدیث کا نبی اسلام نے خود بیان کیا، نضر اللہ امرأن سمع مقالتی، اللہ اس بندے کے چہرے کو روشن کرے، رسول اللہ دعا دے رہے، اللہ اس بندے کے چہرے کو روشن کرے، اس کی زندگی میں نور بھرے۔ کون؟ نمبر 1 پہلا حق حدیث کا، سمع مقالتی، جو میری حدیثیں سنتا ہے، جو میری حدیثیں، بولیے ذرا، میری حدیثیں، پہلا حق حدیث کا۔ اس کے بارے میں اپنا سکیجول بنائیے، روٹین بنائیے، کسی شیخ کی، کسی عالم کی، کسی اسکالر کی جو مستند ہے، صحیح اوتھینٹک حدیثیں بیان کرتا ہے، ایرا گرا نہیں، ضعیف حدیثیں سنانے والا نہیں، جو اوتھینٹک حدیثیں، مستند حدیثیں بیان کرتا ہے، اس کی آڈیو لیجئے، درس لیجئے، روز کا ایک درس، روز کی ایک آڈیو سن لی جائے، پہلا حق پورا ہو جاتا ہے۔ سمع مقالتی، اور سننا یہ آدھا علم ہے، بلکہ آدھے سے بھی زیادہ، سننا آدھے سے بھی زیادہ علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے عالم تھے کہ نہیں؟ آپ سے بڑھ کے کوئی اور عالم ہے؟ اچھا مجھے بتائیے، رسول اللہ نے زندگی میں کتنی کتابیں پڑھی؟ بتائیے ذرا، ایک کتاب نہیں پڑھی رسول اللہ نے زندگی میں، لیکن دنیا میں سب سے بڑے عالم، آپ سے بڑھ کے عالم کیوں کوئی نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کتاب پڑھنا جائز نہیں، لیکن ایک بات کر رہا ہوں، سننے کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی علم ہے سارا سننے پر منحصر ہے، جبریل آتے تھے اللہ کی طرف سے، آپ کو سنا کے جاتے تھے، تو سننا علم کا بہت بڑا ذریعہ۔ سمع مقالتی، آپ یہ جو اکثر نوجوان کانوں پہ ہینڈ فری لگائے پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہوتے ہیں، آپ کسی شیخ کی آڈیو لگا لیجیے، آپ حدیثیں سنیں گے، آپ کے رسول اللہ کے کئی فرامین آپ کے کانوں سے ٹکرائیں گے، آپ کے ذہن میں بیٹھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا ہمارے نبی کیا کہا کرتے تھے، ہمارے نبی کیا فرمایا کرتے تھے۔ حدیثیں سننا نمبر 1۔ نمبر 2 فحفظھا، دوسرا حق حدیث کا کیا ہے؟ اس کو یاد کرنا، حدیث کو یاد کیا جائے۔ حفظ حدیث کا شوق آج تو ختم ہو گیا، کسی زمانے میں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اتنی موٹی موٹی کتابیں حدیث کی یاد کی ہوئی ہیں، آج تو وہ شوق ہی ختم ہو گیا۔ اور ہم یہ نہیں کہتے آپ کو کہ آپ عربی میں حدیثیں یاد کریں، یہ یقیناً آپ کے لیے مشکل ہوگا، اردو میں یاد کریں۔ آپ کے سامنے 10 لوگ یہاں کھڑے کر سکتا ہوں، ہماری مسجد کے ریگولر نمازی ہیں، آپ کہیں کہ 10 حدیثیں، 20 40 50 جتنی حدیثیں کہیں گے سنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ عربی میں، لیکن انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، اسٹڈی کیا ہوا ہے، سنی ہوئی ہیں، 10 حدیثیں 20 جتنی آپ کہیں حدیثیں سنا سکتے ہیں، مطالعہ کیا ہوا، اسٹڈی کی ہوئی ہے، علماء سے سنا ہوا ہے۔ فحفظھا، اپنے سینے میں جگہ دینا، کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، آپ کو کوئی حدیث آتی ہو، آپ وہاں بیان کر سکتے ہو، بھائی میں اور کچھ نہیں کہتا، وہاں مسئلہ بن گیا نا، آپ کہیں بھائی میں اور کچھ نہیں کہتا، رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، آپ نے یہ فرمایا، یہ سن لو، مانے یا نہ مانے اور اس کی مرضی، آپ کو حدیث آتی ہے آپ نے سنا دی، لیکن یہ تب ہے فحفظھا، آپ نے حدیث کا دوسرا حق پورا کیا ہو، آپ کو حدیث آتی ہو، حدیثیں یاد ہوں، ضروری نہیں کہ آپ عربی میں کریں، اردو میں بھی کر لیجئے، اپنی آسانی کے لیے اپنی زبان میں کر لیجئے، 2 باتیں ہوگی۔ تیسرا نبی اسلام نے فرمایا فوعاھا، حدیث کا تیسرا حق یہ ہے کہ حدیث کو سمجھا جائے، حدیث کا فہم حاصل کیا جائے، اس میں رسول اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16-17 سال کا بچہ ہے، 16-17 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 16-17 سال کی عمر میں امیر المؤمنین جیسے عظیم جرنیل کی مجلس شورا میں، ان کی پارلیمنٹ میں ایک رہنما کی حیثیت سے بیٹھتے تھے، ان کی اسمبلی میں مشورہ ان سے لیا جاتا تھا۔ 16-17 سال کا لڑکا ہے اور اسے پارلیمنٹ میں حکومت کے معاملات میں مشورہ لیا جاتا ہے۔ ابن عباس سے پوچھا آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ انہوں نے کہا میرے اندر 2 خاصیتیں، ذرا نوٹ کیجئے گا سر، میرے اندر 2 خاصیتیں۔ پہلی بات تو وہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کا فضل اس کی رحمت ہے، لیکن اس کے بعد 2 باتیں۔ نمبر 1، میں سوچتا رہتا ہوں کہ دین کا کون سا مسئلہ ہے جو مجھے نہیں آتا، بات سمجھ آ رہی؟ میں سوچتا رہتا ہوں دین کی کون سی بات مجھے نہیں آتی،
نبی کی کون سی حدیث جو مجھے نہیں آتی، قرآن کی کوئی کون سی آیت ہے جس کا مطلب مجھے نہیں آتا، میں فوراً اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہوں، پوچھنے لگ پڑتا ہوں، سیکھنے لگ پڑتا ہوں، علماء سے پوچھتا ہوں، اپنے سے بڑے علم والوں سے پوچھتا ہوں. ایک بات. اور دوسری بات، جب ایک دفعہ پوچھ لیتا ہوں نا، پھر اس کو اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں. بس دو ہی باتیں، ان دو باتوں کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا. تو 3 حق ہو گئے، فحافظھا فوعاھا. چوتھا حق یہ ہے واداھا کما سمعھا، اس حدیث کو اسی طرح آگے بھی پہنچائے جس طرح اس نے خود سنا ہے. یہ چوتھا حق ہے، دوسروں کو بھی سنائے. جمعہ خود پڑھ کے اور کپڑے جھاڑ کے چلے جانا کوئی کمال نہیں ہے سر. جا کے اپنے بچوں کو بھی بتانا. حدیث خود پڑھ کے صرف ختم ہو جائے نہیں، بچوں کو بھی بتائی جائے. کھانا کھانے بیٹھے ہیں، آپ کو 1-2 حدیث ذہن میں آ گئی، فوراً بچوں کو سنائیے رسول اللہ کا یہ فرمان، رسول اللہ کی یہ حدیث ہے. اور بھی تو باتیں ہوتی ہیں نا، موبائل پہ تو 10 پروگرام چل رہے ہوتے ہیں نا، ٹی وی پہ تو چل رہا ہوتا ہے نا کھانا کھانے دوران. حدیث کیوں نہیں سنائی جا سکتی؟ 2 حدیثیں سنائی جائیں، 3 حدیثیں سنائی جائیں، اور پھر خاص طور پہ اہتمام کیا جائے. یقین کیجیے ہمارے ہاں مسائل اسی وجہ سے ہیں، یہ اہتمام نہیں ہے. جن کے گھر میں یہ اہتمام ہے نا، یہ مسائل نہیں ہوتے. ایک کتاب حدیث کی کھولی جائے، گھر کا سربراہ یا کوئی بچہ کتاب کھولے حدیث کی، اور سارے گھر والے جو ہے پاس بیٹھیں، 1 حدیث 2 حدیث بیان کی جائے، گھر کا سربراہ اس کی وضاحت کرے، تشریح کرے، اور اس کو عملی زندگی کے طور پہ سمجھائے کہ ہم نے گھر کے اندر اصول بنانا ہے، اس حدیث کے مطابق اصول بنانا ہے. یقین کیجیے گھر کے اندر رونقیں کتنی آئیں گی. لیکن یہ تمام نہیں. وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ. 4 حق ہو گئے. 5واں اور 6واں حق نوٹ کیجیے گا، وہ یہ ہے، 5واں حق یہ ہے حدیث پر عمل کیا جائے. یہ جو سب سے بنیادی حق ہے، عمل بالحدیث، حدیث کے مطابق عمل. حدیث پر عمل نہیں ہے تو کسی صورت بھی انسان جو ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. دلائل آپ سن چکے ہیں. اور 6واں اور آخری حق یہ بات ختم کرتے ہیں، وہ ہے قرات حدیث. حدیث کو خود بھی پڑھا جائے. آپ حدیث کی کوئی کتاب لے لیں، ریاض الصالحین لیں، اردو کی ترجمہ ہو، اس کا تشریح ہو، لؤلؤ المرجان ہو، بلوغ المرام ہو، عمدۃ الاحکام ہو، کئی حدیث کی کتابیں، ان کو کھولیے پڑھیے. سر جی کھانا کھانے کا مزہ اس کو آتا ہے جو کھا رہا ہوتا ہے. دیکھنے والے کو مزہ آتا ہے؟ ہاں، کھانا کھانے کا مزہ اس کو آتا ہے جو کھا رہا ہوتا ہے. حدیث کا مزہ اس کو آئے گا جو پڑھ رہا ہے. آپ جمعے میں 10 حدیثیں سن کے چلے جائیں، بہت اچھا کریں، ثواب ہوگا. لیکن جو خود پڑھنے کا مزہ ہے، حدیث کی کتاب کھولیں گے، 1 حدیث، دوسری، تیسری، کیا ایک سے بڑھ کے ایک پھول آپ کے سامنے آئے گا. رسول اللہ کی باتیں حدیث کے مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ کے فرامین، رسول اللہ کی باتیں. ساری دنیا کی صداقتیں جہاں ختم ہوتی ہیں، وہاں ہمارے نبی کی صداقت اور سچائی کا آغاز ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی. حدیثوں کو پڑھیے، حدیثوں کا مطالعہ کیجیے، حدیثوں کو اسٹڈی کیجیے. سر جی ساری باتیں ختم. ایک جملے پہ بات ختم کرتا ہوں. یار کیا اس بندے کی زندگی ہے، اس نے 60-70 سال کی زندگی گزار کے چلا گیا، لیکن ایک مرتبہ بھی صحیح بخاری کا ترجمہ نہیں پڑھ سکا. وہ ایک مرتبہ بھی مشکات کا مطالعہ نہیں کر سکا. ایک مرتبہ بھی ریاض الصالحین یا لؤلؤ المرجان یا عمدۃ الاحکام جو چھوٹی سی کتاب ہے، یا 40 کم از کم 40 حدیثوں کا ترجمہ ہی نہیں پڑھ سکا. اوپر سے دیکھ کے 60-70 سال کی زندگی اس نے کیا. یہ کتنی بڑی محرومی کہ وہ صحیح بخاری کی حدیثیں ہی نہیں پڑھ سکا جو ہمارے لیے لکھی گئی. ہمارے لیے انہوں نے محنت کی. رسول اللہ کے فرامین ہیں. جب رسول اللہ کے اتنے سارے فرامین ہم سے دور رہے، اس زمانے میں تو ادھر ہو سکتا تھا نا کہ حدیثوں کا پتہ نہیں تھا. آج تو موبائلوں میں موجود ہے، سامنے موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، ہر چیز سامنے موجود ہے. صرف یہ ہے کہ شوق کی بات ہے، ذوق کی بات ہے. اس لیے جہاں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، وہاں حدیث کے ساتھ بھی تعلق ہو. اور حدیث کی اہمیت اور امپورٹنس ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ رب العزت قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے ساتھ بھی تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد